برادران اسلام اور میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، بازار سے خریدی نہیں جا سکتی، نہ ہی کوئی آپ کو تحفے میں دے سکتا ہے۔ جس میں پہلی خاص چیز ہے یقین، جس کو بھروسہ بھی کہا جاتا ہے اور ہم وشواس بھی کہتے ہیں۔ پھر ہے ایمان جو ضروری ہے، پھر محبت ہے، سچائی ہے، صبر ہے، خودداری۔ یہ 6 چیزیں جن کے پاس آ گئی وہ انسان ایک کامل مومن بن جاتا ہے۔ بھروسہ تو صرف خدا پر، بھروسہ تو اللہ کی ذات پر، جو ہوگا صحیح ہوگا، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم سے بہتر ہوگا اس کا فیصلہ، بس یہ یقین رکھنا ہے۔ ایک اللہ کے خاص ولی گزرے ہیں، احمد بن حرب۔ کبھی اپنی پوری زندگی میں ایک لباس، ایک رسی اور ایک بالٹی کے علاوہ کوئی چیز نہ رکھی۔ لوگ پوچھتے تھے تو تڑپ کے کہتے تھے زیادہ چیزیں ہوگی تو وقت میں دیر لگے گی، تاخیر ہوگی، حشر کے دن مسئلہ اٹک جائے گا، کم چیزیں ہوگی تو جلدی نپٹ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سفر حج کے دوران میں نے ہریالیوں کے بیچ ایک کنواں پانی کا چھلو چھل اوپر تک بھرا ہوا دیکھا اور ایک ہرن اوپر سے پانی پیتا ہوا تھا۔ میں خوش ہو گیا کہ تو غسل بھی ہوگا، شکم سیر ہو کر اللہ کی نعمت، یہ پانی بھی پئیں گے اور یہ بالٹی بھی ساتھ میں بھر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں نزدیک گیا تو جانور کی تو فطرت ہے انسان کو دیکھ کر دور جانا، وہ ہرن بھاگ گیا اور پانی نیچے چلا گیا۔ میں جب کنویں پہ پہنچا، پانی کو نیچا دیکھا تو اللہ کی اور نگاہ کی، عرض کی کہ رب کعبہ، اے رب کائنات، تو نے تو فرمایا انسان اشرف المخلوقات، یہاں تو جانوروں سے بھی بدتر درجہ، ہرن کے لیے پانی اوپر، میں انسان، میرے لیے پانی نیچے۔ تو ندائے غیبی آئی، احمد بن حرب، وہ ہرن کے پاس رسی بھی نہ تھی اور ڈول بھی نہ تھا، تیرے پاس رسی اور بالٹی دونوں ہے، پانی بھر لے۔ دل میں سوچا کہ اللہ کو رسی اور ڈول رکھا یہ بھی پسند نہیں ہے۔ ایک کھائی میں پھینک کر آگے بڑھا تو ندائے غیبی آئی، احمد بن حرب، اب تیرے پاس رسی اور ڈول نہیں ہے، جا کنویں میں پانی دیکھ اوپر ہے۔ جب یہ واقعہ شیخ المشائخ جنید بغدادی علیہ رحمہ کو بتایا تو انہوں نے تڑپ کے کہا کہ اگر آپ صبر کرتے تو پانی مکے تک آپ کے پیچھے آتا۔ یہ ہوتا ہے یقین، اور اس یقین کی تعلیم کے لیے آپ نے، احمد بن حرب نے اپنے 2 سال کے بچے کو خاص تعلیم دینے کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ اپنی شریک حیات سے فرمایا کہ دیکھو یہ بچہ بولنا سیکھ گیا ہے، چلنا سیکھ گیا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے تجھ سے یا مجھ سے مانگتا ہے اسے تاکید کر دو کہ جو بھی مانگے اللہ سے مانگے۔ کہا کیسے؟ کا ایک طریقہ ہے، دیکھو ہمارے یہ جھونپڑی میں، ہمارے یہ حجرے میں دیوار کے بیچ میں جو آر پار کھڑکی ہے اس میں بچے کو بولو منہ رکھ کے اللہ سے مانگے۔ کیسے؟ یا اللہ کھانا دے، یا اللہ پانی دے۔ بیوی نے مسکرا کے کہا اللہ دے گا؟ کہا اللہ نہیں دے گا، تم یا میں جو بھی حاضر ہوں گے اس طرف سے کھڑکی میں رکھ دیں گے۔ یہ بچہ ہے، کیا سمجھے گا کہ اللہ نے دیا ہے؟ پھر بچے کی عادت بن گئی، کھڑکی میں جاتا، اللہ پانی دے، کھانا دے، کپڑا دے، جو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی وہ کھڑکی میں منہ رکھ کے۔ ایسے ہی 2 سال نکل گئے اور میاں بیوی بھی بھرو بھر خاص خیال رکھ کے جو بھی چیز وہ مانگتا ایک آدمی ادھر سے جا کے وہ چیز رکھ دیتا تھا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، دونوں میاں بیوی
जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हैं। हज़रत अहमद बिन हरब को ख्याल आया कि निस्फ़ुन नहार, सूरज सर पे आ गया, सोया हुआ बच्चा उठ गया होगा, जाग के भूख के हिसाब से खिड़की में मुंह रखेगा और कहेगा अल्लाह खाना दे, तू इधर मैं इधर, खाना कौन रखेगा। दोनों दौड़ के आए तो क्या देखा कि वो बच्चा दस्तरख्वान पे बैठा अच्छे अच्छे लजीज और जायकेदार खाना तनाउल फरमा रहा है, खा रहा है। अहमद बिन हरब ने तलब के बीवी की ओर देखा कि तूने तो कहा कोई शय घर में हाजिर नहीं है, तैयार नहीं है, तो ये कहाँ से आया? कहा पूछो अपने लाडले से। बेटे के सर पे हाथ रखा, पेशानी को चूमा, कहा बेटा ये कहाँ से आया? कहा जहाँ से रोज आता है। आपकी आंखों से आंसू आ गए। बीवी को कहा कि देख, इसको कहते यकीन कामिल। तू और मैं न थे, बच्चे ने खिड़की में मुंह रखा, अल्लाह खाना दे, अल्लाह पे इसका भरोसा इतना कामिल, यकीन कामिल इतना कि अल्लाह ने खाने का बंदोबस्त कर दिया। तब शायर ने कहा यकीन, ईमान, सच्चाई, मोहब्बत, सब्र, खुददारी ये ऐसे रंग है जो उम्र भर फीके नहीं पड़ते। अरे बदन उनके ही सड़ते हैं जो बेईमान होते हैं, किसी मोमिन की मिट्टी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। और सवारी दो कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते, जरा सी दूर जाने के लिए रिक्शा नहीं करते। इबादत जो भी करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। एक सवाल बताऊं आपको, पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। मस्जिद के पास होते हुए भी मस्जिद में जाते नहीं, इतनी दूरियां, क्या इरादा नहीं है कि रब बुलाता नहीं है? आप समझो।